السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نوید اشرفی اپنے پروگرام معارف اسلام کے ساتھ آج کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ماہ سفر جس میں بہت سی عظیم ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اس ماہ مبارک میں ہم ان کے آراس مناتے ہیں۔ ناظرین، سفر المظفر کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت جناب حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان گرامی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ ہر پروگرام میں ہم آپ کی معلومات سے نہ صرف استفادہ حاصل کرتے ہیں بلکہ بہت سی انفارمیشن ہمیں نئی ملتی ہے۔ میری مراد جناب نور المشائخ ابو المجتبی سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتم العالیہ سے ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہمارا پہلا سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت کی سیرت کے بارے میں مختصراً ہمارے ناظرین کرام کو آگاہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بے شک۔ اور علماء اکرام سے ہم ان کے متعلق سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے والد محترم جن کا نام نقی علی خان، صحیح۔ اور آپ کے دادا جو تھے مولانا رضا علی خان، صحیح۔ یہ دونوں شخصیات جو ہیں اپنے وقت کی جو ہے علم و فضیلت میں ایک مقام رکھنے والی شخصیات تھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد محترم جو تھے وہ جید عالم دین بھی تھے سبحان اور اللہ۔ مفتی اعظم ہند بھی تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ کا خاندان جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پورا خاندان جو ہے علم و فضل سے وابستہ تھا۔ صحیح۔ تو وہی چیز اعلیٰ حضرت میں منتقل ہوئی، صحیح۔ اور انتہائی کم عمری میں جو ہے آپ نے جو ہے تمام علوم پر دسترہ حاصل کی۔ ماشاء جو اللہ۔ کتابوں میں ملتا ہے تو 13 سال کی عمر میں سبحان اللہ۔ تمام علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی کم عمری میں فتویٰ دینا، اور جب آپ نے وہ فتویٰ لکھا واہ۔ اور اپنے والد محترم کے سامنے پیش کیا جی۔ تو آپ کے والد نے جب اس کو پڑھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آج سے دارالافتاء میں تم ہی بیٹھو گے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے والد محترم کی خدمت میں آیا کہ مجھے یہ فتویٰ چاہیے۔ صحیح۔ جو اس مسئلہ پیش کیا، ان کا آپ اندر چلے جائیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو فتویٰ دیں گے۔ صحیح۔ تو وہ اندر گیا، پھر واپس آ گیا۔ ان کا جی وہاں تو کوئی بھی مفتی نہیں ہے۔ تو ان کا نہیں، مفتی جہاں میں بیٹھتا ہوں مسند پہ، اس مسند پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر وہ اندر گیا، اس نے کہا وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ۔ ان کا وہی تو مفتی صاحب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کی اتنی کم عمری، یعنی 14 سال کی عمر، واہ۔ تو وہ شخص بھی سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ مفتی صاحب کہاں ہیں۔ صحیح۔ لیکن 8 سال تک آپ نے اپنے والد محترم کی نگرانی میں فتاوی نویسی کی، جی۔ اور 8 سال کے بعد ان کو مکمل مفتی بنا کر انہوں نے مسند افتاء پر بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان آپ ماشاءاللہ جو ہے کہنا چاہیے، ہم اپنے جو ہے گفتگو میں کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، اللہ۔ جی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کیفیت سے نوازا تھا صحیح۔ کہ ذہانت کے اندر عظیم تھے، بے شک۔ اور جو بھی علم حاصل کیا اس کو اوپر پوری دسترس حاصل کری۔ صحیح۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی ایک علم حاصل کرتا ہے، دوسرا تیسرا، جی۔ تو کسی نہ کسی علم میں کمی رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی کہ انہوں نے جس علم کی طرف رخ کیا اس پر مکمل دسترس حاصل کری، سبحان اللہ۔ یعنی سبحان اس اللہ۔ علم میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ واہ، سبحان اللہ۔ حضور، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پورا نام کیا ہے؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا جی۔ کہ ہم جو ہے ان کو اعلیٰ حضرت شروع میں لگاتے ہیں جی۔ احمد رضا خان بریلوی، صحیح۔ یہ آپ کا اصل نام ہے۔ بہت بہتر۔ حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے حضرت، بہت بہتر۔ اعلیٰ جی۔ مرفع۔ تو آپ اپنے تمام معاصرین میں جی۔ علم و فضل میں سب سے زیادہ افضل تھے، سبحان اور اللہ۔ آپ کی جو شخصیت تھی اور اس کا علم و فضل کو آپ کے تمام معاصرین جو علماء اکرام تھے انہوں نے مانا،
واہ اور وہ سب جانتے تھے کہ یہ ہم سے علم و فضل میں زیادہ ہے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کے لقب سے نوازا گیا بہت کہ بہتر. آپ تمام علماء جو اس وقت موجود تھے ان جی میں سب سے زیادہ اعلیٰ تھے. سبحان اللہ. حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف کی دنیا میں کیا مقام ہے؟ اس کا آپ کی کتابیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے، واہ اور جو آپ نے فتوے دیے، اس کے علاوہ جو رسائل لکھے اور جو کتابیں لکھی، علماء اکرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 کی تعداد میں کتابیں لکھی. سبحان اللہ. تو بہت سی تو کتابیں غیر مطبوعہ رہیں، بہت سی کتابیں موجود ہیں، جی اور پھر ان کتابوں پر کتابیں لکھی گئیں. واہ تو سبحان اس اللہ. میں جو ہے شریعت و طریقت دونوں ہمیں نظر آتے ہیں، سبحان اللہ. اور علم تصوف پر بھی آپ کی بہترین تحریریں موجود ہیں. سبحان تو اللہ. آپ کے شخصیت جو تھی وہ کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ آپ نے تمام شعبے میں کام کیا. آپ ہمہ جہت شخصیت رکھتے تھے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. سب جو ہے تصوف کا متلاشی تھا جی اس کو بھی آپ کے کتابوں سے جو ہے راحت ملتی ہے، معلومات سبحان ملتی اللہ. ہے. اور جو شریعت کا جو ہے دل دادا تھا تو جی اس کو شریعت کے متعلق تمام معلومات آپ کی سیرت میں، آپ کے فتاووں میں، آپ کی کتابوں میں ملتی ہے. سبحان اللہ. حضور اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں. آپ کی علمی خدمات کا تو احاطہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. آپ کے صرف جو فتاوی رضویہ کو لے لیا جائے واہ جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ. یعنی ہزاروں صفحات پر واہ مشتمل، واہ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر اعلیٰ سبحان حضرت نے اللہ. جو لکھا، جی اور اتنے حوالے، اتنے جناب کتابوں کے بھی حوالے اور علماء اکرام کے حوالے اس کے اندر شامل ہیں. سبحان اللہ. اور 30 جلدوں پر آج واہ وہ لاہور سے چھپ رہا ہے فتاوی رضویہ. جی اور اب تو یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر پہ بھی اس کو منتقل کر دیا گیا جی بالکل. کہ بڑے بڑے علماء نے ان فتاوی سے استفادہ حاصل کیا. اپنے سبحان بڑے بڑے اللہ. مفتیوں نے ان کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنے فتوے جاری کیے. سبحان تو یہ اللہ. تو صرف ایک کارنامے کی بات کر رہا ہوں. واہ ان کا جو ہے ترجمہ قرآن کنز الایمان، سبحان جس کا اللہ. کوئی ثانی نہیں ہے، بے شک. جس کے ترجمے کے اندر ہمیں جو ہے بہترین ادب بھی نظر آتا ہے، سبحان اللہ. عشق و محبت بھی نظر آتا ہے، واہ اور اس کے اندر شریعت محمدی کی پابندی بھی نظر آتی ہے. بے شک. ہم نے اور بھی جو ہے تراجم دیکھے اور جن میں اور مسالے کے لوگوں نے بھی ترجمے کیے ہیں، جی لیکن کہیں وہ ادب کا لحاظ نہیں کرتے، جی ادب ملوز نہیں رکھتے، کہیں جی جناب وہ ترجمے میں کوئی جو ہے غلطی کر جاتے ہیں. صحیح. لیکن اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے جی وہ ہر اعتبار سے معتبر ہے. سبحان ان اللہ. کا مخالفین پڑھتے ہیں جی یا اہل سنت والے، کبھی کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. بہت تو یہ تو بہتر. 2 چیزوں کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ان کی جو علمی خدمات ہیں جی ان پر احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کی سبحان اللہ. شخصیت پر، آپ کی تحریروں پر بھی پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. ایک نہیں، سینکڑوں پی ایچ ڈی لوگوں نے کیے ہیں. واہ تو واہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی علمیت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی فقہ میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ میں نے فقہ کا جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جی 14 سال کی عمر میں سبحان پہلا اللہ. فتویٰ، واہ یہ ان کی ذہانت کا عالم تھا، جی اور یہ ان کے والد کی تربیت تھی بے جو انہوں شک. نے بچپن سے انہیں دی. جی تو فقہ کے اندر تو ان کا بہت بلند مقام ہے. اور جی جو فتاوی رضویہ کی بھی میں نے آپ کو ابھی مثال دی، بالکل. تو جس سے بڑے بڑے مفتیان اکرام استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو فقہ کے اندر جو آپ کا مقام ہے جی اہل سنت میں وہ مقام کوئی اور نہیں رکھتا. بے شک. صرف آپ کا جو ہے فتاوی رضویہ جو ہے جی وہی ہمارے لیے جو ہے معلومات کے لیے اور مسائل کے لیے کافی ہے. بہت بہتر. حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عشق رسول کا واقعہ بیان فرمائیں. اعلیٰ حضرت کے جو عشق رسول کے تو تمام لوگ معترف ہیں، سبحان اور اللہ. اس کی جو مثال ہے یا اس کا اندازہ آپ نے لگانا ہے تو آپ جو ہے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں، واہ یعنی نعتیہ سبحان کلام اللہ. جو ہیں، جی بالکل. جو کلام اٹھا لیں اس کے اندر جو ہے آپ کو عشق محبت جو ہے نظر آتی ہے. سبحان اللہ. بلکہ جو ہے آپ کی جو ایک نعت ہے، لمیات نظیر و کفی نظر مثل سبحان اللہ. شد پیدا جانا، اس نعت کے اندر جو ہیں کئی زبانیں شامل ہیں. سبحان اللہ. اس نعت کے سبحان اندر اللہ. اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے.
واہ ان تمام جو ہے زبانوں کو ایک کلام کے اندر جمع کرنا، سبحان پھر اللہ اس کے اندر وہ چاشنی باقی رہنا. واہ یعنی ہم کسی ایک زبان میں بھی کلام لکھتے ہیں جی اس میں وہ کشش پیدا نہیں ہوتی، بے شک اور اعلیٰ حضرت چار چار زبانوں میں ایک ہی کلام لکھ رہے ہیں. سبحان اور وہ اللہ جب سے لکھا گیا اور آج تک جی جب بھی پڑھا گیا ہے اس میں آپ کو لطف آتا ہے. سبحان اللہ اس میں قرآن کی آیتیں بھی شامل ہیں کیونکہ آپ عالم دین بھی تھے. بے شک تو یہ کا جو ہے شاہکار یا عشق رسول کی یہ مثال ہمیں کسی اور شخصیت میں نہیں ملتی. سبحان اللہ عشق رسول تو آپ کا اتنا عروج پر تھا جی کہ ایک مرتبہ جب آپ کو کہیں جانا تھا، اس زمانے میں پالکیاں ہوتی تھیں جی بالکل جس میں سوار ہو کے 4 آدمی اس کو کاندھوں پہ اٹھاتے تھے جی اور پھر وہ چلا کرتے تھے. ان کو کہار کہتے تھے. صحیح تو آپ کو کسی پروگرام میں جانا تھا تو وہ کہار آئے پالکی لے کے، جی آپ اس میں تشریف فرما ہوئے اور روانہ ہو گئے. صحیح جب آپ تھوڑی دور چلے تو آپ نے فرمایا کہ پالکیوں کو نیچے رکھ دو. صحیح جب نیچے رکھ دیا گیا کہا کہ مجھے اپنے آقا کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ بتاؤ جو ہے مزدوروں میں سے کوئی سید تو نہیں ہے؟ واہ واہ آپ یہ عشق رسول دیکھیے کہ اگر کوئی سید بھی ہے تو اس میں بھی حضور کی خوشبو ان کو آ رہی ہے. سبحان اللہ آپ سبحان آج اللہ کسی کو جو ہے کسی کی خوشبو سونگھ کر نہیں بتا سکتے کہ اس کا بالکل نسب کیا ہے، بالکل ایسے ہی لیکن ان کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ سبحان حضور کے اللہ نسب کو انہوں نے پہچان لیا. واہ واہ سبحان جب یہ اللہ آپ نے کہا کیا تم میں کوئی سادات ہے، سید ہے، جی تو جو سید زادے تھے انہوں نے کہا کہ حضور مزدوروں سے جو ہے نسب نہیں پوچھا جاتا، اللہ ان اکبر سے تو مزدوری لی جاتی ہے. آپ صحیح سمجھ گئے کہ یہی سید ہے. واہ آپ نے فرمایا سید زادے مجھے معاف کر دیں. اللہ ان کا مجھ سے میں کیوں معافی مانوں گا؟ میں کل قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا واہ جب حضور واہ پوچھیں گے تم میرے شہزادے کے کندھے پر سوار ہو کر گئے؟ اللہ اکبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادے مجھے معاف کر دیں. واہ آپ نے جب معافی مانگی تو انہوں نے کہا ہاں میں نے معاف کیا. آپ نے فرمایا نہیں، اب معافی ایسے ہوگی کہ آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا آپ کو کندھا دے گا. سبحان اللہ سبحان تو آپ اللہ اندازہ لگائیں کہ واہ اپنا نہ مرتبے کو دیکھا، نہ اپنے مقام کو دیکھا، جی نہ اپنے علم و فضل کو دیکھا، بے نہ شک اپنے ماننے والوں کو دیکھا، بے شک نہ کوئی شرم محسوس کری، بلکہ ایک مزدور لیکن وہ سید زادہ تھا سبحان اور اللہ اس کے نسب کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر کے کھڑے ہو گئے واہ اور فرماتے ہیں کہ نہیں اب میں آپ کے پالکی کو اٹھاؤں گا سبحان جب میرے اللہ اس جو ہے بات کا کفارہ ہوگا کہ میں سید زادے کے کندھے پر سوار ہوں. اللہ تو اکبر اس سبحان لیے اس اللہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے عشق رسول کس عروج پر تھا. اور سبحان یہی اللہ وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے اعلیٰ حضرت ہیں. واہ آپ کے زمانے میں اور بے بھی شک بڑے بڑے علماء گزرے، جی لیکن آپ کے جو بجائے شہرت ہے یا ہم اعلیٰ حضرت ان کو آج مانتے ہیں تو یہی عشق رسول ہے جس نے آپ کو اعلیٰ حضرت بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تصوف اور روحانیت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے خیالات اپنے زمانے کے دیگر علماء سے کیسے نمایاں تھے؟ تصوف اور شریعت کا تو میں نے جیسا پہلے بھی ذکر کیا جی کہ آپ کے جو علمی کارنامے ہیں جی اس کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی تحریریں ہیں، اس میں ہمیں علم تصوف سے متعلق بھی تحریریں ملتی ہیں، جی اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں شریعت کے متعلق بھی ہر مواد آپ کی جو ہے کتابوں سے ملتا ہے. واہ تو یہی آپ کی انفرادیت تھی اور علماء سے جی کہ آپ نے ہمہ جہد شخصیت پائی اور ہر سبحان شعبے اللہ میں کام کیا. سبحان اللہ باقی یہ ہے کہ جو علماء نے جو کام کیے ہیں اور ماشاءاللہ ایسے علماء اہل سنت گزرے ہیں جی جنہوں نے کارۂ نمایاں انجام دیے ہیں، جی لیکن ہر شعبے میں کام کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. بے شک آپ سبحان علم اللہ ریاضی کے اندر بھی بہترین ماہر تھے، سبحان علم اللہ تصوف ہو، علم واہ شریعت ہو، آپ کا جناب علم الکلام ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، جس تحریر کو آپ اٹھائیں اس کے اندر آپ کو اس کی پوری مکمل معلومات ملتی ہے. سبحان اللہ اس سے آپ کا علم و فضل ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو دوسرے علماء سے ممتاز کرتا ہے. یہی آپ سبحان کی اللہ. انفرادیت ہے. حضور اعلیٰ حضرت کا ایک وصف شاعری بھی ہے، آپ ان کی شاعری کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا میں نے پہلے بھی ایک مثال دی آپ کو، جی نعت کی، جی کہ 4 زمانوں میں ایک نعت لکھی. بالکل ہدایت بخشش کے نام سے جو کلام کی کتاب موجود ہے جی اعلیٰ حضرت کی، جی اس میں آپ نعتیں نکال کر دیکھیں واہ تو اس کے اندر جو ہے عشق میں محبت میں ڈوبے ہوئے کلام ہیں. سبحان اللہ اور ان کلام کی جو تاثیر یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ لکھے گئے اور جی آج تک جی آج بھی آپ سنیں تو آپ کے آنسو نکل آتے ہیں. سبحان اللہ یہ اس کے اندر جو ہے کلام کے اندر یہ شان ہے.
سبحان اللہ. اور پھر اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بے شک. تو اب جو ہے آج کل جو ہے ان کلاموں کی تشریح بھی پیش کی جا رہی ہے، جی. اور ان کا جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. علماء اہل سنت بھی جو ہے ان اشعار کی تشریح بیان کرتے ہیں جب ایک عام آدمی کے سمجھ میں آتا ہے. بہت یعنی بہتر. ان کا کلام کی جو کیا کہنا چاہیے مرتبہ ہے جی. وہ اتنا بلند ہے کہ سبحان ہر اللہ. آدمی نہیں سمجھ سکتا. واہ واہ. تو یہ ان کے کلام کی تاثیر ہے. بہت بہتر. اور آج بھی ہم ان کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمیں جو ہے مزہ آتا ہے، اور بے ہم شک. عشق و محبت میں ڈوب جاتے ہیں. بے اور شک. ایک عجیب سی وجدانی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے، سبحان اور اللہ. دل چاہتا ہے کہ وہ کلام ختم ہی نہ ہو، ہم سنتے چلے جائیں. بے شک. تو واہ. یہ ان کے کلام کی تاثیر ہے، ان کی شان ہے. سبحان اللہ. حضور اعلیٰ حضرت کی مشہور تحریر و تصانیف کون کون سی ہیں؟ میں نے دو کا تو آپ کو ذکر کیا، کنز جی. الایمان جو جی. ترجمہ قرآن ہے، بالکل. پھر آپ کے جو فتاوی رضویہ جی. جو لکھی، فتوے جو دیے جی. ان کو جمع کیا گیا ہے، فتاوی رضویہ کے نام سے یہ موجود ہے. صحیح. اس کے علاوہ آپ نے ختم نبوت پر بھی اس وقت پہلا فتویٰ آپ نے دیا تھا سبحان غلام اللہ. احمد قادیانی کے خلاف، جی. جب اس نے یہ دعویٰ کیا. اور بالکل. پھر 4 رسائل ختم نبوت پہ بھی آپ نے لکھے. اس سبحان کے اللہ. علاوہ ریاضی پر بھی آپ کی کتابیں موجود ہیں، اس واہ. موضوع پر بھی، واہ. اور دوسرے علوم پر بھی کتابیں موجود ہیں. جی. تو علم کا اتنا بڑا ذخیرہ اعلیٰ حضرت جو ہے عوام اہل سنت کو دے کے گئے ہیں سبحان کہ اگر اللہ. ہم ان تمام کو جی. پڑھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں شاید ہم پڑھ نہیں سکیں. بے شک. حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر اور تعلیمات نے برِ صغیر پاک و ہند میں کیا کیا کردار ادا کیا؟ آپ کی تحریریں جو ہیں مخالفین کے لیے بھی تھیں واہ. اور عوام اہل سنت کے لیے بھی تھیں. جب بھی جو سبحان فتنہ اللہ. پیدا ہوا جی. ختم نبوت کے سلسلے میں موقع ملے تو آپ نے اس پر تحریر کیا. جی. کسی نے گستاخی کی تو اس کے لیے آپ نے جو ہے اپنی تحریر کے ذریعے اس کا جواب دیا. سبحان اور اللہ. بہت سے مسائل کو جو ہے آپ نے تحریر میں لا کر بہت آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھایا. سبحان تو اللہ. آپ کی علمی جو ہے شخصیت، جی. اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں جی. تو ہمیں ایسی اور کوئی شخصیت نہیں ملتی. سبحان اللہ. بر صغیر میں آپ سے بڑی شخصیت میری نظر میں جی. کوئی اور نہیں ہے. آپ سبحان اس اللہ. پچھلی صدی کے مجدد تھے. سبحان اور اللہ. مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، سبحان یا اللہ. دین کے معاملات کے جو ہے وہ دوبارہ سے آشکار کرتا ہے. واہ. تو آپ نے ہر موقع پر جو ہے جی. دین اسلام کو جو ہے اپنے آگے رکھا، اور صحیح. ہر موقع پر کوئی بھی دین پر کوئی بھی مسئلہ آیا، دین پر کسی نے ضرب لگانے کی کوشش کری جی. تو آپ جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. سبحان اللہ. تو آپ کی وہ تحریروں سے بھی ظاہر ہے اور آپ کے کردار سے بھی ظاہر تھا. بہت بہتر. حضور اعلیٰ حضرت کا ختم نبوت میں کیا کردار رہا اور قادنیت کا سد باب کس طرح کیا؟ آپ نے اس کے متعلق 4 رسائل لکھے اور سبحان اللہ. عوام اہل سنت کو اور مسلمانوں کو جو ہے اس سے آگاہ کیا کہ یہ ایک فتنہ ہے. یہ دعویٰ نبوت کا جو کیا گیا ہے یہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ پیدا کیا ہے. صحیح. اس کو آپ نے تحریر کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اور جو ہے اپنے جو ہے لوگوں میں بیٹھ کر اس پر گفتگو فرمائی، سا حاصل گفتگو، اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. واہ. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس نے یہ دعویٰ کیا، جی. یعنی 1901 صحیح. جب یہ غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تو پہلا فتویٰ کفر کا اعلیٰ حضرت نے ہی دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج کا پروگرام یہی تک. ہم نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں حضرت نے جتنی ماشاءاللہ سیر حاصل شدہ گفتگو فرمائی، سوالوں کو جواب دیے، آپ کو تمام جو بھیجے گئے ہمارے دوستوں کے، ہمارے شاہ صاحب کے مریدین کے اور حلقہ اشرفیہ کے جتنے بھی فالورز ہیں ان کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. ناظرین کرام، آپ ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں ہماری ویڈیوز کو، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. میری طرف سے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.